अल्लाह ताला के हुक्म और अंबियाए किराम की सुन्नत को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक पूरा करने के लिए हम यहाँ जमा हैं। ये निकाह की मुबारक तकरीब है। मैं इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करना चाहता हूँ। जामिया के उस्ताद कारी मोहम्मद यासिर साहब से मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाह वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ہر ہر حرف کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے جامعہ کے استاد قاری محمد یاسر صاحب۔ مختصر نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ کے طالب علم محمد عمر کو، وہ تشریف لائیں اور مختصر نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ جی آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ حاج صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں۔ جی عزیز طلباء کرام آپ بھی ہمت فرمائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ جی آپ حضرات بھی آگے تشریف لے آئیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے ذات ان کی، خوشی ہوتی ہے ذات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور منکر آل سے کہتا ہوں، دیکھ قرآن میں صفات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے برادر مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اولاد کے نکاح کے سلسلے میں جو بہت بڑی ذمہ داری کسی بھی والد کے کندھے پر ہوتی ہے وہ بحسن و خوبی انہوں نے سر انجام دی، اور اللہ اس رشتے ازدواج کو محبتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اور دوسرا، میرے دائیں بائیں معزز مہمانان گرامی اور میرے سامنے جس میں ہمارے خاندان کے افراد بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے اس عمل کو اس طرح بیان فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین شخص وہ نہیں کہ جو صاحب منصب ہو، صاحب جاہ ہو، صاحب ثروت ہو، جو صاحب دولت ہو، نہ
بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی اس دنیا کے اندر بہتری اور خیر کے سبق اور خیر کے راستے پر چلنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے وہ معاشرے کے اندر کسی بھی فرد کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ نکاح میں ان بنیادوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا جو بنیادیں اس دنیا کے اندر ایک فرد کی ترقی کا اور آخرت کے اندر اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور حکم دیا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جتنے بے نکاحے ہیں، یعنی جو بغیر شادی کے ہے، چاہے ان کی بیوی فوت ہو گئی یا کسی عورت کا خامند فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا شادی ہی نہیں ہوئی، سب اس زمرے کے اندر آتے ہیں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نیک مرد ہوں تو معلوم ہوتا ہے نکاح کا تعلق نیکی کے ساتھ بھی ہے، کہ نکاح کا عمل جس نے اختیار کر لیا وہ نیکی کی ایک راہ اس نے اختیار کر لی، ایک سٹیپ اس نے اختیار کر لیا، اور پھر وہ اس کی ذہن اور اس کا دل پاکیزگی کی طرف چل پڑا، الا یہ کہ کوئی اپنی سرشت کو خراب کر دے، ورنہ اللہ نے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نکاح کے نتیجے میں خرچ بڑھ جاتے ہیں، اور جب ایک کی بجائے دو ہو جائیں گے اور دو کے بعد جب تیسرا آ جائے گا تو اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح کے اس عمل کو اختیار کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، نکاح کے اس عمل کو اختیار اپنے فضل سے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے کندھوں پہ ذمہ داری کوئی لیتا ہے تو اللہ اس کے اندر ہمت اور طاقت بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اور اخروی طور پر بھی اللہ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو جس انداز سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے متعارف کروایا، آج تک امت اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے اس دور کے مسلمانوں کے نکاح کے انعقاد میں جو جملے آپ کی زبان سے نکلے، آج تک کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی نکاح خواں جب نکاح پڑھائے گا وہی جملے ادا کرے گا، وہی سورۃ النساء کی آیت کی تلاوت کرے گا جو بامعنی بھی ہے اور پرمغز بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو زندہ کیا جائے گا، اور آپ کے ان ارشادات کو جو نکاح سے متعلق ہیں امام اس کی دہرائی کرے گا اور ان حدیث کی تلاوت کرے گا۔ تو نکاح کا عمل دراصل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی سنت کو باقی رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور پھر بہترین معاشرہ۔ وقت بہت مختصر ہے، چونکہ ابھی نکاح اور خطبہ نکاح اور دعا کے بعد مہمانان گرامی نے مرحبا مارکی حال میں کھانے کے لیے تشریف لے جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹی راتیں ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی ایک وقت متعین ہے ان ہالز کا۔ جی تو چاہتا تھا کہ ہمارے بہت سارے اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام جو تشریف لائے ہیں میری درخواست پر، میں اپنے سب دوستوں کو تو نہیں بلا سکا، ظاہر ہے کہ حلقہ احباب بہت بڑا ہے، لیکن جن چند کو بلایا ہے اور انہوں نے سرپرستی فرمائی، تشریف لائے، ہم ان سب سے استفادہ کریں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ فی الفور اب ہم نکاح پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور نکاح کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ سب مہمانان گرامی حال میں تشریف لے چلیں گے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی سے پیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اسلام نے تو زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو
حیات جاویدانی بخشی ہے، عزتیں عطا کی ہیں، رفعتیں عطا کی ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب بچی کو پیدا ہوتے ہی گلا دبا کے مار دیا جاتا تھا، اور وہ بھی ایک دور تھا کہ جب بچیاں وراثت سے محروم، جب بچیاں شہادت کے حق سے محروم، جب بچیاں معاشرے کا پسترین فرد اور طبقہ ہوتا تھا، اس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت بتلائی اور سکھائی، اور ان لوگوں پر جو بیٹیوں کی ولادت پر افسردہ اور غمگین ہوتے تھے، قرآن نے پکڑ فرمائی اور زجر فرمائی اور ڈانٹ پلائی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اطلاع ملتی ہے بیٹی ہوئی تو منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، گھٹا گھٹا سے رہتا ہے، یتوارا عن القوم، لوگوں سے چھپ کے پھرتا ہے، اور پھر فرمایا سوچتا ہے یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں اس کو ذلت کے ساتھ گلے لگاؤں یا مٹی میں اس کو زندہ دفن کر دوں۔ آج عورت کے حقوق کے نعرے تو بہت لگتے ہیں، لیکن یقین کریں آج بھی ملک کے اندر وہ جگہ موجود ہیں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ میں گزشتہ سال تھر گیا، 2 سال قبل سندھ تھر کے علاقے میں گیا، ہمارے بھائی دوست اور ہمارا 3 نسلوں سے الحمدللہ ایک تعلق، بھائی محمد ذکی شاہد ذکی صاحب موجود ہیں، ان کے محبت والے لوگ ہیں، تو مولانا محمد یعقوب صاحب، تو ہم لوگ تھر پار کر بارڈر پر گئے، جاتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ سامنے ہندوؤں کی بستی ہے، اور یہ جو جگہ ہے اس جگہ پہ ہزاروں نہیں سینکڑوں سالوں سے لاکھوں بچیاں زندہ دفن ہیں، لیکن چونکہ وہ ہندو ہیں اس لیے اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور مسلمان جائز حق بھی دیں تو چند ایک لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کتنی عزت بخشی کہ سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھیں جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، حضور استقبال کے لیے 2 جہاں کے سردار کھڑے ہو جاتے تھے، ویسے آپ نے عام طور پہ کھڑے ہونے سے منع فرمایا، لا تقوموا، ایک دوسرے کے لیے کھڑا نہ ہوا کرو، کما یقوم الاعاجم بعضهم لبعض۔ البتہ اگر کوئی ایسا شیخ ہے، بزرگ ہے جس کے لیے کھڑے ہوں تو بھی، نہ کھڑے ہوں تو بھی، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، برابر ہو، تو اس کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت بھی ہے، قوموا لسیدکم، لیکن آپ کھڑے ہوتے تھے، سر پہ بوسہ دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور راز کی باتیں بتاتے تھے۔ وفات اور وصال سے قبل سیدہ کو بلا کر کان میں کچھ کہا، وہ رو پڑی، پھر کان میں کچھ کہا، وہ ہنس پڑی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ راز کی بات سیدہ نے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بتائی، فرمایا مجھے کان میں کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ارشاد فرمایا میں دنیا سے جانے والا ہوں اور تم میرے گھر میں سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر سال جبریل 1 بار میرے ساتھ قرآن کا رمضان میں دور کرتے تھے، اس دفعہ 2 بار کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں سن کے رو پڑی، اور پھر دوسرے مرتبہ سرگوشی فرمائی اور فرمایا فاطمہ اما ترزین ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ، فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق ایسا بنایا ہے، اور میری یہ جو بچی ہے یہ وہ بچی ہے جس نے اپنی جان کا ایک حصہ مجھے عطا کر دی۔ میرے جب دوسری بار گردہ فیل ہوا تو اس وقت میری جو حالت تھی، ہمارے خاندان کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، طلباء کو پتہ ہے،
بھائی مفتی محمد ارشد صاحب، بھائی مفتی محمد طیب صاحب اور عزیزم مولانا عمیر صاحب، ان حضرات نے بڑا حوصلہ دلوایا، لیکن اس وقت زندگی کی بقا کی صورت سوائے ٹرانسپلانٹ کے نہیں تھی، اور ٹرانسپلانٹ گردہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے ہیں عابدی صاحب، ملک میں صرف خاندان کا گردہ لگانے کی اجازت ہے، غیر خاندان کا گردہ لگانے کا قانوناً اجازت نہیں ہے۔ تو اس بچی نے جرأت کی اور اس نے کہا کہ ابو کو میں گردہ دوں۔ میں نے بہت منع کیا، اور حتیٰ کہ جب ہم آغا خان میں ٹرانسپلانٹ کے لیے پہنچے تو انہوں نے انٹرویو کیا، اور انٹرویو کرنے والوں نے اس کو بہت ڈرایا امتحان لینے کے لیے کہ شاید جبراً گردہ لیا جا رہا ہو، کہ تم کم عمر ہو، تمہاری زندگی خراب ہوگی۔ تو اس بچی نے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے اپنے ابو کو گردہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توفیق دی، اللہ نے مجھے بھی زندگی بخشی، اور ہماری اس بچی کو بھی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ الحمدللہ کم عمری میں اس نے قرآن حفظ کیا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، اور اب درجہ کتب میں بھی پڑھاتی رہی۔ میرے ساتھ بخاری کا ایک حصہ پڑھایا، اور ہمارے حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر قاری شفیق الرحمان صاحب جمعیت تعلیم القرآن پورے ملک کے رہنما ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، ان کے ادارے کی معلمہ بنی، پھر ممتحنہ بنی، تو اللہ دین کا کام لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس کا رشتہ مقدر فرمایا ہمارے اس عزیز حافظ انجینئر سمیع الرحمان کے ساتھ۔ ان کے والد بھی حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ سے مجاز تھے، اور حضرت لاہوری کے سلسلے میں جڑے ہوئے، نہایت نیک صالح، کینسر کے مرض میں ابھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھ فقیر کی صدا پر آپ دور دور سے تشریف لائے۔ ہمارے بھائی مفتی محمد ارشد صاحب ہانگ کانگ سے تشریف لائے، کراچی سے ہمارے بھائی محمد صالح صاحب، بھائی محمد شاہد ذکی صاحب، ہمارے ڈاکٹر محمد سلیم صاحب شوگر اسپیشلسٹ ہیں۔ اور طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف تم عالم نہیں بن رہے، ڈاکٹر صاحب نے دراسات کیا اور پورے پاکستان میں پوزیشن حاصل کی، اور اب درجہ اولیٰ کے طالب علم بھی ہیں، اور شوگر کے اسپیشلسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور بھائی ہمارے جنید اسلم صاحب تشریف لائے، اسی طرح ہمارے گجرات سے بھائی اشفاق بشیر صاحب، اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے مقامی تمام رہنما مجاہد علی شاہ صاحب، رانا اعجاز احمد نون صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے سیشن جج جناب میاں عبد الرحمن بودلہ صاحب تشریف فرمائیں، ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے، اور اسی طرح ہمارے بھائی میاں الطاف حسین بودلہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کے عمروں میں، میاں احمد رضا بودلہ صاحب، ہمارے نہایت محترم حاجی محمد اکرم صاحب، ہمارے عزیز اور بھائی میاں قیصر شبیر صاحب، اور نہ جانے میں بہت سو کا نام بھول چکا ہوں گا، اس تشریف لائے، آپ سب تشریف لائے، ہمارے برادری کے احباب، میں سب کا شکر گزار ہوں، ہمارے حاجی عزیز الحق صاحب، حافظ انعام الحق صاحب، اور ان سب کے ساتھ 3 بڑے بزرگ جن کو میں نے اس مجلس کے لیے خاص طور پر دعوت دی۔ ایک ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ڈیرہ غازی خان سے، حضرت مولانا علی المرتضیٰ نور اللہ مرقدہ کے مجاز ہیں، اور بھی بہت سے بزرگوں کے مجاز ہیں، حضرت تشریف لائے، میں شکر گزار ہوں۔ ہمارے مخدوم سلسلہ رحیمیہ کے عظیم سپوت اور شیخ الحدیث، اسی طرح شیخ القراء حضرت مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب رحیمی دامت برکاتہم دار القرآن فیصل آباد سے، اور ہمارے حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم، یہ 3 بزرگ، میری خواہش تھی کہ ان میں سے جو آئیں گے یہ تینوں تشریف لائیں گے تو نکاح کے اس عمل میں یہ شریک ہوں گے۔ ویسے ہمارے عزیز مفتی محمد عثمان صاحب لاہور ہوتے ہیں آسی اکیڈمی میں، الحمدللہ مشکات تک یہاں پڑھے، اور اب وہاں وہ شیخ الحدیث ہیں،
ہمارے بہنوئی اور عزیز مفتی ضیاء الرحمان صاحب یہاں تشریف فرمائیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایک عمل ان سب حضرات کی طرف سے ہو جائے۔ حضرت سے درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا عزیز الرحمان ہداروی صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمان رحیمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ خطبہ نکاح پڑھ دیں، حضرت ایجاب و قبول فرما لیں گے، حضرت ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب دعا فرما دیں گے۔ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحیثیت وکیل کے بچے کے ولی حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب کی طرف سے بحیثیت وکیل کے ان کی دختر نیک اختر امیمہ صدیقی کا نکاح برخوردار حافظ انجینئر سعید الرحمان صاحب جو کہ فرزند ارجمند ہیں خواجہ عزیز الرحمان مرحوم کے بعوض حق مہر 5 تولہ سونا، اس میں سے مہر فاطمی کی مقدار معجل اور بقیہ مؤجل۔ بیٹے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے روبرو گواہوں کے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ دعا دے دے بارک اللہ بینکما بارک اللہ علیکما وعلی آلکما وبارک اللہ علی جمیعنا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی کو ہمیشہ کے لیے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اے الہ العالمین خاندانوں کے آپس میں دلوں میں الفت و محبت عطا فرما. زادوں کو برکت پر جمع فرما. سب خیر نصیب فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. شریر کی شرارتوں سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. بد نظری سے محفوظ فرما. درمیان الفت و محبت کا ذریعہ بنا. ان کے ہر چیز میں بالخصوص رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے الہ العالمین اس مجلس میں جتنے حضرات قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني